بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات، خصوصاً سیاسی افق پر ہونے والے واقعات بین الاقوامی تناظر میں. اور آج میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب. اس سے پہلے کہ ہم عمران خان سے بات شروع کریں، میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ARY ڈیجیٹل پر بلکہ آلسو ARY نیوز پر بھی، اور ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں insight@arynews.tv. عمران، جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے خصوصاً جمہوریت کی طرف پیش قدمی کے بعد، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جماعت تو پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے لیکن آپ میدان میں ہیں، اسٹریٹ میں ہیں. کیا سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ عوام میں جمہوریت کی طرف جو ہماری پیش قدمی ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں جاوید، ہم نے الیکشن کا جو بوائیکاٹ کیا تھا، وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل درست تھا. وہ فیصلہ بالکل درست اس لیے تھا کہ وہ الیکشنز کروائے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے نہیں تھے. یہ الیکشنز پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے نہیں تھے. یہ الیکشن زبردستی کروائے گئے تھے کہ ایک جارج بش کی ایڈمنسٹریشن کا ایک ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے. پاکستانی فوج کو ایک سستے کرائے کی فوج استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے مقاصد کے لیے، اور اس کے لیے ان کو ایک گورنمنٹ ایسی چاہیے تھی جس کو وہ نام دیتے تھے لبرل کا، لیکن ان کو ایک وفادار غلام چاہیے تھے. اس کے لیے انہوں نے یہ ساری الیکشن کے اندر یہ NRO کے ذریعے اکٹھا کیا پیپلز پارٹی کو اور جنرل مشرف کو، اور جلدی میں الیکشن کروائی گئی. لوگ جیل میں تھے، میڈیا کے اوپر کلیمپس تھا، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. ججز انہوں نے 60% ججز نکال دیے. اب وہی گورنرز، اپنی الیکشن کمیشن، میڈیا کا منہ بند کر دیا. لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو احساس تھا کہ یہ ایجنڈا ہے امریکہ کا کہ وہ اس طرح کی، جس طرح کہ آپ کے بقول ایک ایسی گورنمنٹ کو لانا چاہتے ہیں جو ان کے مقاصد کو حل کرے، فوج کے بارے میں آپ نے کہا، تو کیا یہ اور بھی زیادہ ضروری نہیں تھا کہ آپ میدان عمل میں آتے، اس کا مقابلہ کرتے، الیکشن لڑتے اور ان کو وہیں پہ ان کے ڈیفیٹ دم ان دیئر اون گراؤنڈ؟ دیکھیں، اگر تو بے نظیر کی وہ شہادت نہ ہوتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا پوری طرح کامیاب اس طرح ہو گیا تھا کہ 8 جنوری کو الیکشن ہوتا تو انہوں نے مکمل طور پہ وہی کیو کی گورنمنٹ آنی تھی، مشرف نے پریزیڈنٹ بن جانا تھا اور پیپلز پارٹی نے ایک اپوزیشن بن جانا تھا. یہ پورا پلان ہوا تھا NRO کے تحت. اس لیے آج آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مشرف کو نہیں ہم کچھ کر سکتے، فورن پلیئرز ہیں بیچ میں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ خود انہوں نے NRO کے ذریعے مشرف کو انڈیمنیٹی دی، مشرف نے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کیے. اب یہ الیکشن جو کروایا گیا تھا، اگر ساری جماعتیں بوائیکاٹ کر دیتی الیکشن کا اور انسسٹ کرتی کہ جب تک ججز بحال نہیں ہوتے، جب تک اس ملک کی الیکشن کمیشن آزاد نہیں، میڈیا آزاد نہ ہوتا، اگر الیکشن صحیح معنی میں ہوتا، آج یہ حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتے. آج ہم مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں جی PMLN بار بار کہتی ہے جی کہ ہم سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی دفاع عوام ہوتی ہے، اور عوام کی زندگی جب بہتر ہوتی ہے جمہوریت کے اندر تو عوام خود ہی دفاع کرتی ہے. آج اس جمہوریت میں عوام کا ستیاناش ہو گیا ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا دور بہتر تھا. لیکن یہ تو کرٹیسزم یقیناً آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کریں، لیکن اس کے علاوہ اور آپشن کیا ہے؟ جمہوریت کی جب آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں، جب آپ ایک جمہوری جماعت کے چیئرمین ہیں، تو جمہوریت تو یہی ہوتی ہے نا عمران، کے الیکشنز میں آئیں، الیکشن لڑیں، اس کے بعد جن لوگوں کو عوام الیکٹ کریں وہ گورننس کریں. اب وہاں پہ اگر کچھ کمیاں ہیں تو ان کو آپ ضرور کرٹیسائز کریں، لیکن سسٹم کو تو آپ نہ نشانہ بنائیں. نہیں جاوید، میں سسٹم نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقی جمہوریت اور یہ جو فراڈ جمہوریت ہوتی ہے، مصنوعی جمہوریت، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ساری تیسری دنیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، جمہوریت نہیں آتی. صدام حسین الیکشن کرواتا تھا، حسنی مبارک الیکشن کروا رہا 30 سال سے. الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ کی الیکشن کمیشن اور عدلیہ صحیح معنی میں آزاد نہ ہو اور میڈیا آزاد نہ ہو، الیکشنز کا آپ مینیپولیٹ کر کے وہی لوگوں کو بار بار لا سکتے ہیں. لیکن جاوید، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، آج اگر ہماری لوگوں کو جمہوریت سے فائدہ نہیں ہوا، آج بیچاری آٹے کی لائنوں میں عورتیں مر رہی ہیں اور آج لاٹھی چارج ہو رہا ہے، اگر آج مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، آج غلامی کی انتہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن تھے ہی فراڈلنٹ. ان الیکشن سے یہ نتیجہ نکلنا تھا. یہ NRO کے الیکشنز کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے نہیں تھے.
یہ صرف ایک ایجنڈا. جو ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے سٹرگل کیا، تمام لوگوں کو اویئرنیس دی اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے، انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت بنی، مطلب جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں. ہاں کچھ اس میں ڈفرینسز پیدا ہوئی بعد میں جا کے، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا پروسیس ہی غلط تھا. جاوید، الیکشنز پاکستان میں کتنے ہوئے ہیں؟ کتنی جمہوریت آ چکی ہے پاکستان میں؟ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر الیکشنز میں جمہوریت ہوتی تو آج ہر جگہ مغابے 40 سال سے الیکشن کروا رہا ہے. کیا ہے اس کا حل؟ اگر الیکشنز کے ساتھ جمہوریت کا تعلق نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ کیسے آپ ملک میں عوام کو مقتدر کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ پہلے بتائیں کہ مشرف کے دور میں اور زرداری کے دور میں آج کیا فرق ہے؟ پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جمہوری پارلیمان ہے، ایک سویلین پریزیڈنٹ ہے، ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس کو پوری پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا ہے. یقیناً اس میں کمیاں ہیں لیکن progress is being made. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہی ڈمی پارلیمنٹ آج آپ کی جو پی ایم ایل این سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ خود کہہ رہی ہے ڈمی پارلیمنٹ ہے. کوئی پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں، سارے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر ہیں. پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ڈرون اٹیکس بند کرو، اسی شام کو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ کہتی ہے مذاکرات سے مسئلے حل کرو، ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. لیکن ڈرون اٹیکس پارلیمنٹ سے پوچھ کے تو نہیں کرتے نا عمران، وہ تو ایک امریکہ کا ایگریشن ہے جس کو پارلیمنٹ کنڈیم کرتی ہے، بٹ پارلیمنٹ سے پوچھ کے تو نہیں کرتے وہ ڈرون اٹیکس. لیکن مجھے جاوید یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ اگر سوورن ہے اور ملک اگر سوورن ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سوورنٹی کے خلاف ایک آپ آ کے باہر سے بمباری کر کے ہمارے لوگ مار رہے ہیں جس میں سے اکثریت بے قصور سویلینز کی ہے، تو اس کی جب کوئی پرواہ نہیں کرتا تو اس پارلیمنٹ میں اور مشرف کی پارلیمنٹ میں کیا فرق ہے؟ وہ پارلیمنٹ جدھر سارے فیصلے ایک پریزیڈنٹ کر رہا ہے جس کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ اسی طرح جس طرح کوئین فیصلے کرے انگلینڈ میں اور پرائم منسٹر نہ کرے. آپ خود سوچ لیں کہ پارلیمنٹ میں تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے پریزیڈنٹ. چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، 17ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ آپ 73 کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ہے پرائم منسٹر. جب پرائم منسٹر ڈمی بن جاتا ہے جس طرح شوکت عزیز تھا اور جس طرح موجودہ پرائم منسٹر ہیں تو اس کے بعد پارلیمنٹ ڈمی بن جاتی ہے. اس کے بعد ساری ڈیموکریسی کی جو بیسس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کیا جائے پارلیمنٹ میں. جب ڈیبیٹ ہوتے ہیں فیصلے تراشے جاتے ہیں. آپ بہتر آپ کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ملک کے فیصلے نہیں ہوتے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر ایٹ لیسٹ وی ایگری آن دس پوائنٹ کہ یعنی پارلیمنٹ کو مقتدر ہونا چاہیے اور اس کو مقتدر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ 73 کا آئین اوریجنل فارم میں بحال ہو اور وہ قدغنیں وہ ضربیں جو کہ ایک عامر نے لگائی تھی، مشرف صاحب نے لگائی تھی، 17ویں ترمیم ہو گئی اور جتنی بھی ہیں ایسی امینڈمنٹس AAA ہے ان کو نکال دینا چاہیے اوریجنل فارم میں. دیٹ از دا آنسر. بالکل. جب پارلیمنٹ سوورن ہو اور فیصلے ڈیبیٹ کر کے ہو. دیکھیں نا اتنے بڑے فیصلے ہوئے. رینٹل پاورز کا ایشو لے لیں، یہ پاکستان کی عوام کی اور ہماری انڈسٹری کی کمر توڑ دے گی آگے جا کے. کیا ڈیبیٹ کی پارلیمنٹ نے؟ مجھے بتائیں کتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو پاکستان ہمارا سارا کریئر ہمارے ملک کا مستقبل افیکٹ ہو رہا ہے. کیا پارلیمنٹ نے ڈیبیٹ کیا؟ یہ ساری جو وار آن ٹیرر چل رہی ہے، مجھے بتائیں کہ آج افغانستان کے اندر اکثریت امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے باہر نکلو، یہ جنگ جیت نہیں سکتے. ہمیں پیس اگریمنٹ ہم کرنے لگتے ہیں، ہمیں اوپر سے حکم آتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں مارنے کے لیے اپنے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہے؟ ہم جب وزیرستان میں فوج بھیجی گئی کیا پارلیمنٹ سے پوچھی؟ جاوید میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ جو سارا ہمارا پاکستان کا ستیاناش ہوا ہے ٹیررزم کے نام پہ، جو فلائٹ آف کیپٹل ہے، جو اس کے ہڈن کاسٹ ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جب مشرف نے فوج بھیجی تھی وزیرستان میں اس نے پوچھا پارلیمنٹ سے؟ نہیں پوچھا. کیا جب بجوڑ فوج یہ زرداری نے بھیجی 3 مہینے کچھ نہیں ہوا پاکستان میں، امن تھا الیکشن کے بعد. جب اس نے فوج بھیجی 5 لاکھ لوگ ریفیوجیز بنے، کیا اس نے پارلیمنٹ سے پوچھا؟ تو مجھے پارلیمنٹ کا مقصد بتا دیں کیا ہے. لیکن یہ آپ بالکل وی ایگری آن دس کہ پارلیمنٹ کو زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 73 کا آئین جو ہے وہ بحال کیا جائے اور پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے وہ ملک میں رائج ہو جائے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ بھی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ کب عوام کو ملیں گے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپریشن ہوا جس کے